ہارس اینڈ کیٹل شو کی اختتامی تقریب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں 20 بڑے مقابلے ہوئے۔ لاہور کے لوگ پہلی بار شندور پولو کے مقابلوں سے بھی محظوظ ہوئے۔ نیزہ بازی، کشتی، تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے سنسنی خیز مقابلے بھی ہوئے۔ ڈپٹی رجسٹرار توہین عدالت کیس وفاق کی سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر۔ وفاق کی حکومت کی سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی کا 27 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ 2 رکنی بینچ نے توہین عدالت کے اختیار سماعت سے تجاوز کیا۔ آئینی بینچ 13 اور 16 جنوری کے احکامات کو پہلے ہی واپس لے کر کالعدم قرار دے چکا ہے۔ پاکستان میں یکم رمضان المبارک 2 مارچ کو ہونے کا امکان۔ اسپارکو کی رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے پیش گوئی۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق نیا چاند 28 فروری کو 5:45 پر پیدا ہوگا۔ اس روز چاند کی کم بلندی اور فاصلے کی وجہ سے اس کا نظر آنا مشکل ہے۔ رمضان کا چاند یکم مارچ اور شوال کا چاند 30 مارچ کو متوقع ہے، جس کے بعد عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ اشتہار لگانا ڈاکٹروں کے پیشے کو زیب نہیں دیتا۔ سارے شہر میں ڈاکٹروں کے اشتہار لگے ہیں۔ کسی دور میں پنجابی فلموں کے ایسے اشتہار لگے ہوتے تھے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، ڈاکٹر کے ہاتھ سے لوگوں کو شفا خود ایک اشتہار ہے۔ جس کے ہاتھ میں شفا ہو، اللہ نے یہ ہنر دیا ہو تو مریض خود آتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا ایک اشتہار پڑھا تو شرم آئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سڑک کو چونا لگانے کی کوشش میں قومی خزانے کو چونا لگا دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پنجاب حکومت پر تنقید۔ کہا، لاہور کا گرین لائن منصوبہ نااہل وزیر اعلیٰ کے تمام منصوبوں کی عکاسی کرتا ہے۔ مریم نواز کو معیاری منصوبوں کے لیے گنڈا پور سے خصوصی تربیت لینے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کو ایک دھیلے کا بھی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ادائیگی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا پی ٹی آئی رہنما کے بیان پر رد عمل۔ عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ لاہور میں بائیکر لائن کا رنگ لوکل کمپنی نے 1 سال کی گارنٹی پر ٹیسٹ کے طور پر لگایا۔ پشاور کی بی آر ٹی پچھلے 5 سال میں چلی کم جلی زیادہ ہے۔ ترجمان کے پی حکومت اپنے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی تو بتائیں۔ مصطفیٰ قتل کیس میں پیش رفت، پولیس کے ارمغان کے ساتھ گٹھ جوڑ سامنے آ گئے۔ کراچی کے گزری تھانے کا اے ایس آئی معطل۔ سابق مقدمات سے بچنے کے لیے ارمغان پولیس کی مدد حاصل کرتا رہا۔ پولیس اہلکار مفرور اور اشتہاری ہونے کے باوجود ارمغان کو گرفتار کرنے سے گریزاں رہی۔ ارمغان کے ساتھ کون کون سے اہلکار رابطے میں تھے، تحقیقات جاری۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے گھر پر چھاپے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملزم ارمغان کے گھر سے اسرائیلی ساختہ اسلحہ ملا۔ ملزم کے گھر اے وی سی سی نے 10 فروری کو چھاپا مارا تھا۔ اے وی سی سی کو صوفے کے نیچے سے 3 ہتھیار ملے تھے۔ منشیات رکھنے کا الزام، اداکار ساجد حسن کا بیٹا ساحر جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش۔ 5 روزہ ریمانڈ کی استدعا مسترد، 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ منشیات برآمدگی کیس میں مقتول مصطفیٰ عامر مفرور قرار، عدالت سے وارنٹ جاری۔ عدالت کا SHONF پولیس کو ملزم کو گرفتار کر کے 27 فروری کو پیش کرنے کا حکم۔ مصطفیٰ عامر پر کوریئر کے ذریعے منشیات بھیجنے کی کوشش کا الزام ہے۔ پاکستان کا آذربائیجان کے ساتھ رشتہ مضبوط، دونوں ملکوں کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آذربائیجان الہام علیوف کی بھی تقریب میں شرکت۔ دونوں ملکوں کے درمیان LNG کی خرید و فروخت کے فریم ورک معاہدے میں ترمیمی معاہدہ۔ وزیر اعظم کا 2 روزہ دورہ آذربائیجان، زلبا صدارتی محل آمد۔ الہام علیوف نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش، دونوں ملکوں کے ترانے بھی بجائے گئے۔ کشمیر پر آذربائیجان کی حمایت کا شکریہ، مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انفراسٹرکچر کوریڈور وقت کی اہم ضرورت ہے۔
दोनों ममालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। आज़रबाईजान से बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात के लिए सियासी क़यादत मुत्तहिद मुश्तरका मंसूबों से दोनों ममालिक के आवाम को फ़ायदा होगा। आज़री सदर इल्हाम अलीयौफ का कहना था कि खत्ते की सूरत हाल सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। गजा और खत्ते की सूरत हाल पर दोनों ममालिक का यकसा मौक़िफ़ शराकत दारी को फ़रोग़ दे रहे हैं, एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। बरामदात में इजाफा करने में सिंध हुकूमत का बड़ा हाथ। सिंध में सबसे बड़ी बंदरगाह है, साहिली इलाकों को समंदर बुर्द होने से बचाने के लिए इकदाम करना होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की वजीर आला सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। थर के कोयले के ज़खायर से सस्ती तवानाई का हुसूल मुमकिन है।